تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نا تو نہیں، تقدیر اللہ ہی بہتر لکھتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے مکمل کی تو نہیں، تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے اللہ بے خبر تو نہیں، جان جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے، تمہاری آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کچھ تو ہے نا جو ایک دفعہ آنسو بہانے پہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، کچھ تو ہے نا کہ اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ تو ہے جو تم ابھی تک پر امید ہو کہ وہ کن فرما دے گا، کچھ تو ہے کہ تمہارے آنسو کے پیچھے نا امیدی نہیں، کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہو۔ سو یقین رکھو کہ اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہیں دکھانے تھے، اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہیں، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا، وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ اور پھر دعا کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ اللہ پہ یقین اور بھروسہ تاریک کمرے میں موجود قیدی کے لیے روشنی کی ایک باریک شفق ہے جو اسے احساس دلاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن سویرا تمہارا منتظر ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے نا، جو تم ہر کسی سے چھپائے بیٹھے ہو، وہ ان سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، بن مانگی خواہشیں، دل میں چھپے احساس، اور وہ سب کچھ بھی جو تم دل کے اندر لیے بیٹھے ہو پر کہتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، پر وہ تو سب جانتا ہے، دل کے ہر پردے سے آشنا ہے وہ۔ تم کچھ نہ بھی کہو، اگر کوئی آر محسوس کرتے ہو، اگر زبان ساتھ نہیں دیتی، بس ہاتھ پھیلا دو، وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے، ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو اس پر۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ اب صبر کتنا کرتے ہو۔ جب اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیتے ہیں، پتہ ہے وہ ہمیں سب کچھ عطا کر کے بے سکونی تھما دیتا ہے، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے دل بے چین ہوتا ہے، تب اللہ کا ذکر کان تو سنتے ہیں پر دل پہ اثر نہیں ہوتا، تب نہ تو عبادتیں سکون دیتی ہیں اور نہ ہی سجدے دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ پتہ ہے اصل امتحان تب لیا جاتا ہے جب غم خوشی پہ باری ہو جاتا ہے۔ دکھ کی شدت اللہ کی مصلحتوں کو تسلیم نہیں کرنے دیتی، پھر ہر حاصل نامکمل اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے، چاہ کر بھی دنیا کی رنگینیوں میں دل نہیں لگتا، دل کی اداسی مار دیتی ہے۔ پتہ ہے تب اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں
تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اسی نے گھاٹے کا سودا کیا۔ غم اور مشکل حالات عارضی ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئے گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے۔ دکھ روح تک کو گائل کرتا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے ہیں۔ اب جلد بازی کس بات کی؟ اللہ جانتا ہے اس نے آپ کو کب اور کس طرف لے کے جانا ہے۔ یقین کریں، ایک وقت آئے گا جب آپ کو ماضی یاد تو آئے گا لیکن تکلیف نہیں دے گا۔ آپ کا دل اس پہ مطمئن ہوگا جو اللہ آپ کے غموں کے بدلے نوازے گا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ آ جائے گی تو آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کریں، اگر اللہ چاہے نا تو آپ کے دل سے ابھی سب خیال نکال دے اور چاہے تو ہمیشہ آپ کو پھنسائے رکھے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر نہ تھے، وہ تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے گئے تھے، بدلے میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے کیا کیا بدلے میں؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی خیر خواہی کرنی ہوتی ہے نا، وہاں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دل زخمی کرنا پڑتا ہے، مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے نا۔ کیا پتا ان کی نسلوں سے کوئی سنور جائے، کیا پتا تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ مقصود تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بدعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے پازیٹیو رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو، وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے نا تمہارے خلوص کو۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کی رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کہ کالک کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا جس کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پہ یقین کر کے تو دیکھو، یوسف کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا، یعقوب نے صبر کیا اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو وہ شاہ مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم نہیں جان سکتے ہو۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے۔ نبی بھی آزمائے گئے، تم تو ایک عام انسان ہو۔ تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم سے امتحان لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو، وہ دیتا ہے شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، دعائیں جب کن کا در کھٹکھٹا کر تھک کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، پر میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ کیسے، کہاں، کب؟ میں نے اللہ کو محسوس کیا ہے چمکتی ہوئی آنکھوں میں، یقین، بھروسہ، اعتماد کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں۔ میں نے محسوس کیا ہے نور سے منور چہروں میں، وہ نور کا حالہ چہرے جنہیں دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔
میں نے سنا ہے اسے ان باتوں میں جو سکون سے تراشیدہ ہوں۔ میں نے بھوکے کا پیٹ بھرنے والوں کی آنکھوں میں رب العالمین کو محسوس کیا ہے کہ جب میں نے کہا گنہگار ہوں میں، جواب آیا میں تو غفار ہوں۔ جب کہا میں نے عیبوں میں گرفتار ہوں تو وہ فرما اٹھا میں تو ستار ہوں۔ میں دنیا کی محبتوں سے گئی ہوں اکتا تو وہ فرمانے لگا میں تو ودود ہوں۔ میں راستے سے بھٹک گئی ہوں مولا، جواب آیا میں ہادی و رشید ہوں۔ پھر میں نے ہر دکھ درد کو سپرد خدا کر دیا، کیونکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا وقت جب نہ تو کوئی شخصیت آپ کو متاثر کرتی ہے، نہ ادب، نہ رنگ، نہ تصاویر، حاصل اور لا حاصل ایک برابر ہو جائے، تب آپ کی تلاش یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں، بلکہ آپ کسی اندیکھے سفر پر گامزن ہوتے ہیں جس کی منزل کا تعین آپ نہیں کرتے بلکہ اللہ کرتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنا آپ اسے سونپتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ۔ اسے ہماری پرواہ ہم سے زیادہ ہے، وہ ہماری بہتری ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اس مشکل سے آسانی نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ ہم سے زیادہ ہم سے مخلص، سچا، وفادار اور ساتھ نبھانے والا ہے۔ اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم سے وہ صرف ہمارا یقین مانگتا ہے، ہمارا توکل، جو خود اسی کی توفیق سے ہے۔ تو بس وہ کرو جو تم نے کرنا ہے، اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ خود کو اس کی بارگاہ میں خود سپردگی دو، سچی خود سپردگی، اور پھر اس سچی محبت کے معجزے دیکھو۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟